میرے ساتھ مل کر سب حضرات دعا پڑھیے. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے لیے مشکل نہ فرما، اور پایہ تکمیل خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے. اور ہم سب صرف اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں. یا فتاح، اس کا ترجمہ اے بہت زیادہ کھول کر عطا کرنے والے، اے بہت زیادہ کھول کر عطا کرنے والے. الحمدللہ آج سے پھر اس مبارک سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. الحمد شریف سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کہ جس سے آغاز ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس اہم سورت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے اگر وہ بنیادی باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ آگے چل کر اس سفر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، نورانی قاعدہ بچوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جب نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ پہلے یہ آسان چیزیں ہیں، آسان الفاظ ہیں، آسان جو ہے حروف ہیں وہ سمجھ لے گا، اور پھر آگے چل کر جو مشکل سفر ہے وہ اس کے لیے آسان ہو. تو جو چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ سب حروف، یعنی 26 حروف ہیں، وہ نورانی قاعدے میں موجود ہیں. اور ان 26 حروف کو استعمال کرنے کا طریقہ ایک بچے کو آئے گا تو پھر آگے چل کر وہ قرآن پڑھنا اس کو آ جائے گا. تو یہ بحث ہے، بنیاد ہے نورانی قاعدہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، صرف ناظرے کے لیے. یہاں چونکہ ناظرہ نہیں ہے، یہاں پر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے، تو تفسیر اور ترجمے کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ قرآن کریم چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں، وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں بنیادی اور چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے. وحی کی ضرورت کتنی اہمیت ہے اور وحی کی کتنی ضرورت پیش آئی. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر فرض اور عائد کر کے پوری کائنات کو انسان کی خدمت پہ اللہ نے لگا دیا ہے. اس کے بعد انسان کو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، انسان کے لیے دو کام بہت اہم ہیں. دو کام. نمبر ایک وہ یہ کہ اس کائنات میں سے اور اس کی پیدا ہوئی اشیاء سے انسان ٹھیک ٹھیک کام لے لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جو اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. یہ دو کام. کائنات کو چونکہ اللہ نے ہماری خدمت پہ لگایا ہے تو اس کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور استعمال کرتے ہوئے اللہ کی مرضیوں کو مد نظر رکھنا ہے، مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا اس کائنات کو. ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس کائنات کو کیسے استعمال کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف کہیں استعمال نہ ہو، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کون سی چیز اس کے اندر اس کے کیا خواص ہیں، وہ کتنی خاصیت رکھتا ہے اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طریقے سے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، کون سے کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے اور کن کن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک وہ انسان اس کائنات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ انسان ظاہری طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا فرمایا. حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں؟
آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت، ناک سے سونگھنے کی صلاحیت، زبان سے بولنے کی صلاحیت، کان سے سننے کی صلاحیت، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ بعض کائنات کی ایسی چیزیں ہیں جو حواس خمسہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ناک سے سونگھ کر کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ، اور اسی طریقے سے ہاتھ سے پکڑ کر کسی چیز کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، ہم اس کو آنکھ سے دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کلر کا ہے یہ دیوار، سفید ہے، اور اسی طریقے سے چھو کر ہم اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیوار ہی ہے، کوئی روئی نہیں ہے، کوئی فارم نہیں ہے، دیوار ہے، ہاتھ سے چھو کر ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو حواس خمسہ سے جن کا ادراک نہیں ہو سکتا، حواس خمسہ وہاں جا کر فیل ہو جاتے ہیں، حواس خمسہ وہاں فیل ہو جاتی ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے اس کا ادراک ہو سکتا ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا عقل کے ذریعے انسان سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیوار کا رنگ سفید ہے اور یہ سخت ہے، دیکھنے میں چھونے میں سخت ہے، سونگھنے سے اس سے کوئی بو نہیں آتی، پتہ چلتا ہے کہ کوئی سمیل نہیں ہے اس دیوار سے۔ اسی طریقے سے کان سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس سے کوئی آواز نہیں نکلتی، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ ہوگا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، کاریگر کون ہے؟ یہاں تک آ کر ہم جو ہے فیل ہو جاتے ہیں، یہ سارے حواس خمسہ فیل ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو کس نے بنایا ہے؟ نہ بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، کوئی نہ کوئی کاریگر تو ہوگا۔ عقل یہاں پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، از خود تو یہ تعمیر نہیں ہوا، از خود تو اس کا جو ہے وجود نہیں ہوا، یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ تو یہ عقل ہمیں سکھاتی ہے۔ یہاں پر حواس خمسہ 5 جو چیزیں ہیں وہ ختم، فیل۔ وہاں جا کر عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی کاریگر ہے، اگرچہ وہ ہمیں سامنے اس وقت نظر نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، بہت آسان ہے۔ اب میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اللہ نہ کرے میرے ہاتھ میں پستول نہ ہو، ہمارے ہاتھوں میں قلم ہو، ہمارے ہاتھ میں رجسٹر ہو، ہمارے ہاتھ میں تعلیم ہو، ہمارے ہاتھ میں پستول ویپن نہ ہو۔ میں نے ایک مثال دی، زبان سے نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں اگر ایک پستول ہے تو اس کو چھو کر، میرے جو ہے ہاتھوں سے چھو کر مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو ہے نا ساخت ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے جو ہے بٹن کو چلا کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس سے گولی چلتی ہے، اور اس کی جو نالا ہے اس کو سونگھ کر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ابھی گولی چلنے کی وجہ سے اس کے اندر سے بارود کی سمیل بھی، جو ہے نا بدبو بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے حواس خمسہ بتاتی ہیں، لیکن یہاں پر جا کر یہ حواس خمسہ فیل ہو جاتی ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ ضرور اس کا بنانے والا ہے، یہ از خود یہ تعمیر، اس کی جو ہے نا یہ بنیاد، اس کو کسی نے بنایا ہے اور وہ کاریگر ہے۔ پھر میری عقل مجھے بتاتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی فیکٹری ضرور ہوگی، وہاں یہ بنتی ہوگی، کوئی نہ کوئی کارخانہ اس کا ہوگا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، اب یہ ساری چیزیں حواس خمسہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اگر کہیں پہ جا کر حواس خمسہ فیل ہو جاتی ہیں تو اللہ نے ہمیں ایسے تنہا نہیں چھوڑا، وہاں پہ جا کر اللہ نے ہمیں ایک اور ذریعہ دیا جس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل سلیم۔ عقل کو استعمال کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا ٹھیک استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ اب اسی پستول کو ہی لے لیں، اگر اس کا استعمال غلط ہو، جائز بھی ہے، یعنی 2 طریقہ ہے اس کے استعمال کے، ایک جائز طریقہ، ایک ناجائز طریقہ۔ آپ کہیں کہ پستول کے جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جائز طریقہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ اب ناجائز طریقہ کیا ہے کہ اس سے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کریں گے، اس کی جو ہے نا گولیاں کسی بے گناہ کے اوپر نہیں چلیں گی، اور اس کا استعمال صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ اس کا استعمال یہ ہوگا کہ جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ قتل کے بدلے قتل، قصاص، لیکن وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں، وہ بھی قاضی، جج، حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کے استعمال سے
اگر کسی نے پستول کے استعمال کر کے کسی بے گناہ کی جو ہے شہری کی جان لے لی ہے تو یہ قاضی کا حکم ہے کہ وہ پستول استعمال کر کے اس سے قصاص لیتا ہے یا خنجر استعمال کرتا ہے یا تلوار استعمال کرتا ہے بدلے میں قتل، قصاص جس کو قرآن نے قصاص کہا ہے. تو اس کا ایک استعمال جائز بھی ہے، ایک استعمال ناجائز، ایک حلال ایک حرام ہے استعمال. ہر چیز، موبائل لے لے آپ، کمپیوٹر لے لے، کسی بھی چیز کا استعمال ایک درست بھی ہو سکتا ہے ایک غلط بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا استعمال جائز ہے، کون سا استعمال ناجائز ہے. ظاہر ہے اچھا استعمال اس کا جائز ہوگا، غلط استعمال ناجائز ہوگا. اب یہ دو چیزیں، ایک حواس خمسہ ایک عقل ہو گئی. اب تیسری چیز، اب جو باتیں حواس خمسہ سے ہمیں معلوم نہ ہو اور پھر وہاں پہ جا کر عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور عقل میں بھی اگر کوئی بات نہ آئے تو اللہ نے پھر بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. تیسری چیز اور تیسرا ذریعہ علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہے وحی کا علم. وہاں پہ جا کر آخری سٹیج ہے، وہاں پہ وحی ہماری رہنمائی کرتی ہے. وحی سے مراد قرآن ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور کس چیز کو استعمال کرنے سے ہم اللہ و رسول کے جو ہے نظروں میں ہم معزز بن سکتے ہیں، قابل عزت بن سکتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کامرانی اور نصرت عطا فرمائیں گے. تو وہ ہے وحی کا علم. تو وحی کے علم کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب چونکہ قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے نازل چونکہ نہیں ہوا، وحی کے ذریعے نازل ہوا. اور کتنے عرصے میں قرآن نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال کے عرصے میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے عرصے میں، کتنے سال میں آپ کی عمر مبارک میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. اور کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 ہے، 63 سال ہے. تو گویا یہ درمیانی جو 23 سال کا عرصہ ہے کم و بیش، اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اور کس ذریعے سے ہوا؟ وحی کے ذریعے سے ہوا ہے. اور اب آگے چل کر ہم، میرا خیال ٹائم بھی ہو گیا، ہم بنیادی باتیں ابھی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے جتنی بنیادی باتیں ہوں گی انشاءاللہ پہلے ہم ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر، اور وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کیا جو ہے تبدیلیاں آتی تھیں. اور ان باتوں کو ہم بنیادی باتیں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چل کر ترجمہ کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. تو اب تک ہم نے پڑھ لیا کہ حواس خمسہ، عقل اور وحی. حواس خمسہ سے ہمیں چیزوں کے جو ہے استعمال کا طریقہ اور ان کے جو اندازہ ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں جا کے وہاں فیل ہو جائیں حواس خمسہ تو عقل ہمارے رہنمائی کرتی ہے. اگر عقل بھی ایک لمٹ ہے، لمیٹیشن ہے، لمٹ کے اندر یہ حواس خمسہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور لمٹ کے اندر عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، محدود، غیر محدود نہیں ہے. عقل بھی ایک حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور عقل وہاں جا کر اگر فیل ہو جائے تو تیسرا ذریعہ علم کیا اللہ نے دیا؟ وحی کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.